اب یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری شریعت نہیں ہے. جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور کی شریعت کو فالو نہیں کرنا. اور رہی بات یوسف علیہ السلام کی، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اور وہ اللہ نے سند اتاری ہے اس چیز کی قرآن میں. اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کو اس خواب کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ نے اس کی سند بھی اتاری. بالکل ویسے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی سند اتاری، اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کے سجدہ کیا. یعنی ابلیس نے غرور اور تکبر، یعنی جب وہ اللہ کی چادر کو اس نے اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے کے باہر نکال دیا. تو اللہ نے وہ سند اتاری، اللہ نے ان کو حکم دیا، تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ نے حکم بھی جاری کیا اور سند بھی اتاری. تو اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ نعوذ باللہ قبروں کو جا کے آپ سجدے کرنا شروع ہو جائیں. تو اور ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور شریعت کو فالو نہیں کرنا. کیونکہ پہلے کی امتوں میں شراب بھی حلال تھی، اور ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی بھی کر سکتا تھا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے.